اگر کوئی بیٹی کی عزت لوٹے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو کورے برسائے جائیں، اور اگر نوجوان ہے، اگر وہ شادی شدہ نہیں انمیرڈ ہے، تو پتھر سے مار مار کر اس کو اس زمین سے اس کا نام و نشان مٹایا جائے، تاکہ کسی رابعہ جیسی بیٹی کی عزت کے اوپر کوئی ہاتھ نہ ڈالے۔ یہ ہے شریعہ کا مطلب۔ اگر کوئی چوری کرتا ہے کسی گھر میں، محنت مشقت سے کچھ سیونگ کر کے رکھتے ہیں، تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یہ ہے شریعہ کا مطلب۔ اگر بیٹی کی خوبصورتی ہے تو اس کی خوبصورتی چھپی ہوئی ہونی چاہیے۔ مینز عورت کے معنی پردہ، پردے کا مطلب بیٹی کو چھپا کر رکھیں، سماج کی عورتیں اپنی زیب و زینت کو چھپا کر رکھیں، اس کا مطلب ہے شریعت۔ اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اس کو یہ وعید سنایا جائے کہ شراب پینے والے نوجوانوں، تم سور کھا کر آ جاؤ، سور کھانے کا وبال تم پر ہوگا۔ لیکن اگر تم نے شراب پی تو شراب پینے کی نحوست یہ ہے کہ شراب پینے کی وجہ سے اس کا وبال 40 گھر والے کو بھگتنا پڑتا۔ یہ ہے شریعت کا پیغام۔ شریعت کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ میں کلاسنگ توپ ہے، سر پر پگڑی ہے۔ کسی ملک میں اگر یہ طبقہ اگر وہاں پر قبضہ کرتا ہے تو آپ پوری شریعت کو بدنام نہیں کر سکتے۔ شریعت کا مطلب انصاف، جہاد کا مطلب تشدد پرست ٹیررزم سے مقابلہ۔ کیا محمد رسول اللہ نے نہیں کیا؟ کیا شری رام چندر جی نے ٹیررزم سے مقابلہ نہیں کیا؟ کرشن جی نے ٹیررزم سے مقابلہ نہیں کیا؟ آج جنماشٹمی ہے، تاریخ بھری پڑی، درگے ماتا کا نام درگا کیوں پڑا؟ درگم راکشس کے وध کرنے کی وجہ سے۔ کون تھا درگم؟ ٹیررسٹ تھا۔ اندکاسر کا وध کرنے والا یہی درگے ماتا کالی کا اوتار کیوں لیتی ہے؟ اندکاسر راون کا خاتمہ ہوتا ہے، کورو پانڈووں کے بیچ میں جنگ ہوتی ہے، کس لیے ہوتی؟ ٹیررزم کے خاتمے کے لیے، تشدد پرستوں کو اس دھرتی سے مٹانے کے لیے محمد رسول اللہ آئے تھے۔ اللہ نے بھیجا ان کو تاکہ جاؤ لوگوں کے بیچ میں امن کا پیغام پہنچا۔ ورشو ہی بھگوان دھرمسے آیاتೈ کرونم شریرین شمم ناسم سرومن ردھی گچھتی۔ دھرم کو بدنام کرنے والے اٹھاؤ اس شلوک کو، شریمد بھگوت گیتا کے اندر موجود، اور آپ کی کتاب ہمارے ہندو بھائیوں کی منوسمرتی کے اندر موجود۔ ورشو ہی بھگوان دھرمستسے آیاتئی کرولم شریرین شمم ناشم سرومن یدھی گچھتی، کہ آدمی ایشور کے سنویدھان، ایشور کے قانون کے مطابق انسانوں کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اس لیے کہ انسان فنا ہو جائے گا لیکن عمل جو ہوگا اس کا مرنے کے بعد بھی زندہ رہے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ اچھا کام کر کے جائے گا تو مرنے کے بعد بھی زندہ ہوگا۔ آپ نے جو تعاون پیش کیا ہے مسجد میں، مرنے کے بعد وہ زندہ رہے گا، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ آپ اگر کوئی مکتب چلاتے، مدرسہ بناتے، کنواں بناتے، نل لگاتے، وہ اچھا کام کرتے، اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں، مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ میرے بھائیو، ایک تاریخ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر میں کوشش کروں گا کہ اپنی باتیں پوری ختم ہو۔ وہ تاریخ یہ کچھ لوگوں کو شبہ ہوتا ہے، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوات 22 یا 23 غزوات آپ نے لڑی۔ غزوات کا مطلب وہ جنگ جس میں محمد الرسول اللہ، وہ سریہ، وہ مقابلہ جس میں آپ علیہ السلام خود سے شریک ہوں بنفس نفیس، اس کو غزوات بولتے ہیں۔ غزوات 23 غزوات، کسی غزوے میں جنگ ہوئی ہے کفار سے، مشرکین سے، اور کسی میں نہیں ہوئی، تو 23 ہوئی۔ تو اب انہی کو دیکھ کر اب لال بجک کر لوگ بولتے ہیں، بھارت میں بھی بولتے ہیں
اور کبھی کبھی نیپال میں بھی بولتے ہیں کہ محمد رسول اللہ نے 23 جنگیں لڑی، غزوات میں شریک ہوئے، تو اس لیے وہ جہاد والے تھے۔ جہاد کا مطلب یہ سمجھتے ہیں لڑائی کا، حالانکہ جہاد کا مطلب لڑائی کرنا نہیں، اس کو غلط معنی بتا کر ابھی اتر پردیش کے اندر، بھارت کے اتر پردیش میں کچھ اغراض و مقاصد ہے سیاسی پارٹیوں کے، اب خوب اچھالے جائیں گے، خوب اچھالیں گے اس میٹر میں۔ سب سے پہلی جنگ اسلام میں محمد رسول اللہ کے بعد جو لڑی گئی، سب سے پہلی جنگ وہ جنگ بدر، اور اس جنگ بدر میں 313 مجاہدین صحابہ کرام تھے۔ اور وہ جنگ کیوں لڑی گئی؟ وہ جنگ اس لیے لڑی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال تک مکہ میں رہے، وہاں پر ظلم زیادتی ان کے اوپر ہوتی رہی، ظلم زیادتی کرتے رہے کفار اور مشرکین مکہ۔ آپ صبر کر کے، آپ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچے، امن کی جگہ پہ پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے، وہاں پر جو یہودی تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ وغیرہ وغیرہ یہودیوں کے، تو آپ نے ان سے الائنس کیا، آپ نے ان سے گٹھ بندھن کیا۔ میں صلح کو، معاہدے کو، یہ لفظ اس لیے بول رہا ہوں ان لفظوں میں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ آپ نے الائنس کیا کہ ہم اپنے مذہب پر رہیں گے، آپ اپنے مذہب پر رہیں گے، کوئی جنگ و جدال نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی پریشانی کسی سے ہو تو وہ آمنے سامنے آ کر بات کرے گا۔ یہ بات وہاں پر طے ہوئی، یہ معاہدہ وہاں پر کیا گیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام کے پیچھے ایک جو دشمنی تھی، دشمنی کیا بلکہ کفار اور مشرکین ہمیشہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مٹانا چاہتے تھے، تو ان کی طاقت اور ان کا کاروبار جڑا ہوا تھا ملک شام سے۔ تو ملک شام میں ایک قافلہ کفار اور مشرکین کا گیا، وہ قافلہ تجارتی قافلہ تھا، اور بڑی مال و دولت لے کر وہاں سے واپس آ رہے تھے، اور وہ آتے مکہ المکرمہ میں ان پیسوں کا، ان دولت کا استعمال کرتے حضرات صحابہ کرام کے خلاف۔ مدینہ المنورہ میں محمد رسول اللہ کو خبر ملی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو تیار کیا اس قافلے کو روکنے کے لیے، ان کی طاقت کو توڑنے کے لیے۔ سیاسی اصول کے اعتبار سے اور پولیٹیکل اعتبار سے یہ کرنا وہاں پر جائز تھا۔ محمد رسول اللہ نے 314 صحابہ کو لے کر آپ پہنچے مقام بدر میں۔ ایک میدان میں پہنچتے تو ادھر سے قافلے کو پتا چلتا، وہ قافلہ اپنا راستہ بدل کر مکہ المکرمہ جانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ادھر وہ قافلے والے مکہ المکرمہ والے کو، ابو جہل کو خبر کرتے ہیں کہ آپ اپنے اس قافلے کی رکشا کے لیے کچھ نوجوانوں کو بھیجیے۔ وہاں سے 1000 لشکر لے کر ابو جہل چلتا محمد رسول اللہ کے مقابلے کے لیے۔ ان دونوں فوج اور ان دونوں جماعتوں کی بھڑنت ہو جاتی مقام بدر میں۔ اللہ کے نبی جنگ نہیں کرنا چاہتے، ابو جہل کے ساتھ جو لوگ ہوتے وہ بھی جنگ نہیں کرنا چاہتے، لیکن ابو جہل نشے میں چور تھا، ابو جہل طاقت کے نشے میں پاگل تھا۔ اس نے کہا کہ آج میں محمد کو، ان کے ماننے والوں کو سبق سکھاؤں گا، آج میں نہیں ماننے والا، آج میں ان کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ ابو جہل اتراتے ہوئے نشے میں دھت ہو کر، شراب پی کر، نوجوان لڑکیوں کو ڈانس کروا کر اس نے کہا کہ مقابلہ کروں گا۔ مقام بدر میں جب صفیں تیار کی جاتی تو گاجر مولی کے طرح لڑتے ہیں، وہاں پر بھی محمد رسول اللہ نے جنگ کی، لیکن شروعات جنگ کی ابو جہل نے کی تھی۔ محمد رسول اللہ نے بعد میں تلوار اٹھائی اپنی رکشا کے لیے۔ دوسری جنگ، وہ جنگ صحابہ کرام 313 تھے، حضرت جبرائیل بھی آئے تھے، 4000 لشکر جرار فوجوں کی تھی۔ اللہ کی طرف سے اس جنگ کے اوپر اللہ کی مدد ہوئی تھی، جس کی وجہ سے 313 نے 1000 لشکر جرار کو مات دیا تھا۔ صحابہ کرام جیتے تھے، 70 کے 70 کفار مکہ واصل جہنم ہوئے تھے۔ ابو جہل بھی اسی کے اندر 2 بچوں کے ذریعے سے مارا گیا تھا۔ شروعات ابو جہل نے کی تھی، مقابلہ منہ توڑ جواب محمد رسول اللہ نے دیا، دفاع کیا تھا۔
ڈیفینس کیا تھا. جیسے پاکستان حملہ کرتا ہے تو ہمارے بھارت والے اس کو جواب دیتے ہیں, چائنا حملہ کرتا ہے تو بھارت والے اس کو جواب دیتے. تو یہی سسٹم اور یہی نظام تب ہوا تھا. دوسری جنگ لڑی گئی, جنگ بدر میں مشرکین جو ہار گئے تھے, کفار مکہ جو ہار گئے تھے, 1 سال کے بعد وہ احد کے میدان میں آتے ہیں مقابلے کے لیے, 1 سال کا بدلہ لینے کے لیے. 1 سال پہلے جو جنگ ہوئی تھی اس کا بدلہ لینے کے لیے پہنچتے ہیں, مقام احد میں پہنچتے ہیں, وہاں پر مقابلہ ہوتا ہے. بھلے ہی پہلے مرحلے میں اخیر کے مرحلے میں صحابہ کرام کو شکست ہوئی, لیکن پہلے مرحلے میں صحابہ کرام بھاری تھے. لیکن شروعات کی تھی اس جنگ کی کون؟ کفار مکہ نے, مشرکین مکہ نے. کان کھول کر سنو, اسلام کو جہاد کے ذریعے سے اسلام کی اشاعت ہونا, ایسا تصور کرنے والوں اٹھاؤ تاریخ اٹھاؤ. پہلے شروعات مکہ المکرمہ کے کفار سے ہوتی, پہلے شروعات جنگ کی مکہ المکرمہ کے مشرکین سے ہوتی. محمد رسول اللہ تو مقابلہ کرتے. دوسری جنگ لڑی گئی, کفار کے طرف سے آکرمن ہوا, محمد رسول اللہ نے جواب دیا. تیسری جنگ لڑی جاتی, تیسری جنگ لڑی گئی, غزوہ بنو قریظہ, غزوہ احزاب لڑی گئی. اس لیے کہ یہود مدینہ جو تھے, جو معاہدہ ہوا تھا, وہ سرگوشی کرنے لگے تھے. انہوں نے سوچا کہ محمد آئے باہر سے اور ہم پر حکمرانی کریں گے, ہم نہیں ماننے والے. محمد رسول اللہ کے اندر خانہ ان کے تشدد پھیلانے لگے تو محمد رسول اللہ نے ان کا مقابلہ کیا. یہ تیسری جنگ شروعات کن کی تھی؟ یہودیوں کی تھی. چوتھی جنگ لڑی گئی نبی پاک علیہ السلام. تیسری بنو غزوہ احزاب کے بعد آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے, فتح خیبر کا مقابلہ آپ جو ہوا وہاں دیکھیے. یہود جو مدینہ سے نکل کر فتح خیبر کے اندر جو موجود ہو گئے تھے, محمد رسول اللہ کو ختم کرنے کے لیے پلاننگ بنا رہے تھے. آپ علیہ السلام نے خیبر کے اوپر قبضہ کیا, فتح کیا اس گھاٹی کو, اس علاقے کو. غزوہ احزاب آپ کے سامنے ہے, یہودیوں کی طرف سے شروعات کی گئی تھی. اس کے بعد آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے غزوہ مؤتہ کے اندر 1.5 لاکھ رومیوں کے سامنے محمد کو ختم کرنے کی پلاننگ رکھی تھی انہوں نے. محمد رسول اللہ نے 1.5 لاکھ کا مقابلہ کیا صرف 3000 صحابہ کرام کے ذریعے سے. شروعات کی تھی رومی نے, خاتمہ کیا محمد الرسول اللہ نے. اس کے بعد خیبر میں یہودی, ان کی سرگوشی اگر آپ کے سامنے رکھی جائے تو آپ کہیں گے کہ اتنا ظلم ہوتا تھا. ہمارے محمد تو ان کو سمجھاتے تھے پہلے کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے, ہم تم سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتے, لیکن پھر بھی وہ لوگ جنگ پہ آمادہ ہو جاتے تھے. کہہ رہے 1.5 لاکھ رومی فوجی ہمارے پاس ہے, ہم تو محمد کو دھول چٹا دیں گے. لیکن جب میدان میں آتے تھے تو بھیگی بلی بن کر بھاگتے تھے. 1.5 لاکھ فوجوں کا مقابلہ محمد رسول اللہ نے 3000 لشکر جرار کے ذریعے سے کیا. غزوہ حنین میں 12000 صحابہ کرام تھے. غزوہ حنین کے موقع پر وہاں پر بھی کفار اور مشرکین کے طرف سے شروعات کی گئی. بیر مونا میں 70 صحابہ کرام جو حافظ قرآن تھے, ان سب کو شہید کر دیا گیا. محمد رسول اللہ نے ان کا مقابلہ کیا. محمد نے پہلے کسی سے جنگ نہیں کی کہ آؤ تم اسلام قبول کرو نہیں تو تمہاری گردن مار دی جائیں گی. غلط ہے. محمد رسول اللہ نے ایسا کبھی نہیں کیا.